eCube Solutions. Energizing lives renewably. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to yet another exciting episode of On the Grid with eCube Solutions. My name is Waleed Rana. I am your country sales manager, and this is episode number 6. And we have an exciting personality today with us to tell us how you can benefit from solar solutions with the help of a financing support from the banking sector. Today, what the individual that we have is an amazing financial services and project management expert with over 20 years of diversified global experience. He has expertise in setting up new businesses with specialty in emerging markets and designing financial inclusion solutions. Apart from being a financing maestro, he has also had the opportunity to have mechanical engineering background as his bachelor's degree from UET Lahore. He has had his master's in business administration from Oklahoma, USA, and he is here to serve this country with a great personal ethic and professional excellence. This guy is none other than Mr. Shahid Malik. Shahid Malik Saab is currently serving Bank Alpha Limited Pakistan as head of products for small and medium enterprises, and he is maintaining the second largest SME portfolio in the competitive industry. On him being the helm of it, he has also been, Bank Alpha Limited has also been awarded the best SME bank pan-country for the year 2018. Let's get to hear more about Mr. Shahid Malik. We welcome him on board. Assalamu alaikum Shahid Saab. Kaise hain aap? Assalamu alaikum ji. Thank you very much for the invite and I'm honored. Sir, एक हर इंसान का एक वो होता है, मेजॉरिटी पाकिस्तानीज़ ये करते हैं कि जब वो अटलांटिक को पार कर जाते हैं तो वहाँ से कम ही लोग वापस आते हैं और कम ही लोग सोचते हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए और अपने मुल्क को सर्व किया जाए. तो सर, व्हाट ब्रॉट यू बैक टू योर होमलैंड? Well, apart from personal reasons, I would strictly say it out that greener are the pastures on the other side. So depends कि आप कौन से वाले pastures को ज़हन में रखते हैं. So while I was overseas as well and I worked over there, but the pastures always were greener on my homeland. So amazing. That brought me back. Amazing. I would compliment those pastures which are pretty much prevalent all around me, despite all the situations, despite all the drawbacks. No place like home. Absolutely. Sir, another question that relates to me as well, because I also do have an engineering background, and then I ended up in sales. And likewise, you had an engineering background and you ended up in banking sector. So what made you do this switch? क्या अंदर से वो था, क्या spark था that led to this change in profession? देखिए, हम इसके जवाब में नॉर्मली मुझे अगर लोग को पूछते हैं ना तो मैं कहता हूँ कि नौकरी यही मिली थी. अब दूसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है कि बीइंग एन इंजीनियर, अगर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी क्वालिफिकेशंस को या इंजीनियरिंग को कंपेयर करता हूँ तो विद ड्यू अपॉलॉजीज टू ऑल द बिजनेस डिग्री होल्डर्स, engineering is a full-fledged professional degree. Absolutely. Whereas MBA, I define it as broadening of vision. So combination of both makes a person much more than what a normally individual can do with just simple business qualification. So no offense against anybody, but that would be my personal take on that. कि engineering के point of view से you have an analytical, you develop an analytical view of looking at things, and that analytical view can be exercised anywhere, be it financial industry, be it engineering industry, or be it anywhere else. और सर, मेरा खुद ये मानना है, बड़ा आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, ऑडियंस को भी बताता चलें कि जो एक इंजीनियर होता है ना, उसमें एक खास किस्म का एक कीड़ा होता है कि ही इज एबल टू रिवर्स इंजीनियर एवरीथिंग. So you give it banking, you give it sales, you give it marketing. I mean, आप कुछ भी करा लें इंजीनियर से. अगर एक इंजीनियर ने अपने आप को उस तरह से ट्रेन किया है ड्यूरिंग हिज डेज इन द यूनिवर्सिटी कि वो सिर्फ किताबों पे फोकस नहीं रहा,
اس نے اپنے آس پاس بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ کیا چل رہا ہے دنیا میں. تو ہی از ایبل ٹو ریورس انجینئر تھنگس. سو مائی فرسٹ کوشچن وڈ بی شاہد صاحب, ہاؤ ہیز COVID-19 reshaped Pakistan's economy and especially the banking sector? دیکھیں جی, it's a paradigm shift. I wish I could explain it in one sentence. Paradigm shift اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو نارمل BAU تھا, it's no more BAU. Things have evolved. Processes have died down. Your practical aspects which were considered norms at one point in time, they are no more norms. And the things we used to anticipate are cyber-based, they've become a norm. Yeah. So ایک یہ پیراڈائم شفٹ تو ہوا ہے. اس کے علاوہ پوسٹ کووڈ کے اندر, اپارٹ فرام دا فرنٹ لائنرز ان کووڈ ایرا, بینکنگ کے اوپر تو بہت زیادہ ڈینٹ بھی آیا, امپیکٹ بھی آیا. بزنسز کے ساتھ کیونکہ ایفیلیشن ہے تو بزنسز کے اوپر بھی امپیکٹ اور ڈینٹ آیا. لیکن الحمدللہ we're trying our best to survive through, and being resilient, resilience being an ingredient within the Pakistani ambit, I believe we're going to be successful once we step out of it. And signs, positive signs جو ہیں وہ روز بروز جیسے جیسے سچویشن تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے, وہ پازیٹیو سائنس آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. ہاں یہ ہے کہ بزنس کے جو پرانے نارمز تھے وہ چینج ہو کے اب بزنسز کو اپنے ڈائنامکس تھوڑے سے چینج کرنے پڑیں گے, آلٹر کرنے پڑیں گے. اپنی فلاسفیز, اپنی مارکیٹنگ, اپنی اسٹریٹجیز وہ ان لائن کرنی پڑیں گی کہ اس کو ریموٹ آپریشنس پر کیسے مینیج کیا جائے. سو اٹس سملر, آپ لوگ اپنی کمپنی کی چیزیں جو ہیں, نہ انسٹالیشن رکی ہے, نہ سولر کے کیسز رکے ہیں, ہر چیز اسی طرح سے چل رہی ہے. لیکن ہاں تھوڑے درمیان میں سلو ڈاؤن ہوا, لیکن دیٹ سلو ڈاؤن واز مینٹ ٹو ہیپن. بٹ دیٹ سلو ڈاؤن واز اے تھاٹ پروسیس پیریڈ جس کے اندر آپ نے اس کو دوبارہ سوچا اور پھر ایک نئی جدوجہد سے آپ اس کو لے کر چلیں. Exactly. Even as a consumer, Shahid, I'm sure you must have also observed this particular fact that people have started to realize کہ پتہ نہیں کرونا وائرس کب تک رہتا ہے, کب تک نہیں رہتا, and they have to come back into what they used to do before corona virus. اور وہ کہہ رہے ہیں, ایون ہمارے پاس کافی کنزیومرز آتے ہیں, کہتے ہیں جی اب تو کرونا وائرس کے ساتھ ہی چلنا ہے, تو بزنس تو نہیں رک سکتا, کام تو نہیں رک سکتا. پہلے یس درمیان میں ایک تھاٹ پروسیس یہ بھی تھا, ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی تھا کہ جی جب ختم ہوگا تب دیکھیں گے. اب تھاٹ پروسیس اور مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ اگر یہ ہے تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے طریقے سے چلنا. دیٹس واٹ آئی مینٹ بائی کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے آپ کی بزنس فلاسفیز میں اور بزنس اسٹریٹجی. Exactly. Which brings me to my second question, Shahid Saab. Do you think the banks can be helpful in this particular era for those who are looking for cost-effective alternate sources of reliable electricity supply? For example, the question summarizes to how solar industry is helping and how banks can help solar industry give a cost-effective solution to the consumer. دیکھیں, as we talk about it, we have a scheme offered by the State Bank, our regulator, جس کے اندر renewable energy is a major part of their strategy, and the banks have been allocated huge limits on that account کہ ان کو subsidized rates کے اوپر آپ lend out کریں. Having said that, yes, your question, اگر میں اس کو بڑا spick and span جواب دوں تو to the point, yes, they can make a lot of difference and they are making a difference, but that pace will slowly but surely pick up as we go on. Right. صحیح. Sir, تھوڑا سا کیونکہ آپ نے بتایا کہ the bank is already there to help the consumer, how can you briefly explain the process of getting financing done for a renewable energy project? آپ کیونکہ ایس ایم ای کے ہیں تو آپ ایس ایم ای کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اور نالج تو آپ کو ساری ہے. تو if you can just briefly explain the entire financing process, کہ how any consumer can get financing done and what happens with Bank Alpha. دیکھیں جی, of course, it's not that I'm taking Bank Alpha's side because I work over there.
you can pick up, you can run a competition scan, and you'll find Bank Alpha is the only bank at the moment either SME conventional Islamic, consumer conventional and Islamic. ये चारों ambits से we are targeting renewable energy. पहली चीज़ समझने वाली है कि renewable energy जो है वो it's not a replacement energy, it's alternate. So ये philosophy customers के लिए ये मेरा ख्याल आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा ट्यून इन होनी चाहिए कि customers should know कि it's not replacement, it's alternate. It's alternate, yes. अब जहाँ तक रही फाइनेंसिंग की बात, तो बैंक अल्फा के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने देखी जब इसको डेवलप करना शुरू किया, द फर्स्ट थिंग वाज कि कस्टमर्स को आप वो चीज़ दें जो बगैर, क्योंकि आज अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं, आप कोई फैसिलिटी लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो सिक्योरिटी की बात करते हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसके अंदर सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी को बड़े ऑल्टरनेट और इनडायरेक्ट तरीके से हैज किया हुआ है. इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी कोलेटरल आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि बैंक्स नहीं देते. ना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप इतना डिपॉजिट रखवाएं तो फिर हम आपको फाइनेंस कर देंगे. सो किसी किस्म का मॉनेटरी ऑब्लिगेशन या पुश के बगैर कस्टमर्स की पास्ट बिहेवियर के ऊपर, पास्ट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन किया. 3 साल का एक्सपीरियंस बिजनेसेस का लिया. इसी तरह कंज्यूमर के अंदर भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड, नो प्रॉपर्टी कोलेटरल्स रिक्वायर्ड. इस्लामिक के अंदर भी इसी तरह ही है. तो और फिर एग्री बीइंग अनदर फैक्टर, बिकॉज बेसलाइन इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो सारी एग्रो बेस्ड है, तो उसको हम किसी तरह भी ओवरलुक नहीं कर सकते. और हमारी जितनी भी एसएमई ऑफशूट है वो मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ a byproduct or sub-product of agri value chain. So इस सारे को कंसिडर करते हुए हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था कि कोई सिक्योरिटी, टेंजिबल सिक्योरिटी इस तरीके से ली जाए ताकि क्लाइंट को वो फील ना हो और वो सिक्योरिटी ना डिपॉजिट रखवाने पर ली जाए, ना प्रॉपर्टी के ऊपर दी जाए. फिर दूसरी चीज़ आ गई कि आप मेजर मैसेस को अकोमोडेट करें, ना कि फ्यू सिलेक्टेड को करें. उसके अंदर गुड द बैड बोथ दोनों आते हैं, लेकिन वो बैंक का एक एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है जिसके थ्रू वो स्क्रीन आउट होते हैं. ऑफ कोर्स पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डीलिंग विद एनी ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बीइंग अवेल्ड फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स अवेलेबल इन द मार्केट, वो एक क्राइटेरिया है कि आप उनके साथ कैसा चलते रहे. इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ ऐसी नहीं ऑब्लिगेट की. और फिर जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए टफ थी, अब मैं आपको अपने वो एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा टफ थी कि हम इसको बिल्कुल सिंपल स्टूपिड बनाएं. इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करें कि इतने केवीए बनेगा तो इतने केवीए को इतने में ट्रांसलेट करेंगे, इसको इतनी एम्पेरेज चाहिए. बैंकर का ये काम नहीं है. इंजीनियर का काम है, बैंकर का काम नहीं है. सो बैंकर को बैंकिंग की हद तक रखा जाए, सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइडर की हद तक रखा जाए, और फिर आपने एक नई थॉट प्रोसेस और फिलॉसफी मार्केट में इंडक्ट करनी है विच इज आफ्टर सेल सर्विस. आज मैं जाता हूँ, मैं कराची में सदर मार्केट चला जाता हूँ, मैं लाहौर में हॉल रोड चला जाता हूँ, पिंडी में मैं राजा मार्केट चला जाता हूँ, राजा बाजार चला जाता हूँ, वहाँ पे ऑन द रोड पैनल्स मौजूद हैं. Absolutely. And that look very similar to the top grade panels. अच्छा, अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैंने उनको रिप्लेस करना, मैंने अपने क्लाइंटल को कन्विंस कैसे करना कि यार ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है. एक ने चलना है आपका 6 माह, एक ने चलना है 25 साल. और दोनों में प्राइस का डिफरेंस वेरी विजिबल. ऑल्दो लीवाइज, फीस, ड्यूटीज, वो सब कुछ रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं हुआ कि दोनों का प्राइस डिफरेंशियल जो है वो कम हो सके. और उसको आपने कंपनसेट करना थ्रू कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस. सो ये वाले 2-3 एम्बिट्स हमें लिटरली फाइट ऑफ करने
پڑھے ہیں, پڑھتے رہیں گے, اور آنے والے 2-3 سالوں تک یہ اویئرنیس کیمپین ساتھ ساتھ چلے گی, جس کے اندر کسٹمر کو کنونس کرنا کہ دس سبسٹینشیل کاسٹ فیکٹر وچ انوالوز آفٹر سیل سروس. Absolutely. اب میں ایک بازار میں جاتا ہوں, وہاں پہ اب ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں, وہ میرے پاس اب مارکیٹ کی تصویر اب خیر نہیں ہے. اٹ واز ویری امیوزنگ ٹو فائنڈ, ایک وہ بازار تھا چھوٹا سا جس کے اندر سارے سائڈوں پہ سولر پینل لگے ہوئے تھے, اور وہ لوگوں سے 5 روپے 10 روپے چارج کر رہے تھے فار چارجنگ دیئر سیل فونس. اب وہ جو سیل لگے ہوئے ہیں, اور اس کے کمپیریزن میں آپ کی پرک ٹیکنالوجی لے لیں, یا AJT لے لیں, یا مونو لے لیں, ڈبل گلیز لے لیں, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو پہلے تو آپ کو یہ اویئرنیس ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ یہ فرق ہے تو پرائس کا ڈفرینشیل ہے. اس کی سروس 6 ماہ ہے, اس کی 25 سال ہے. 25 سال اور 6 ماہ میں بھی فرق ہوتا ہے. پے بیک پیریڈ کس طریقے سے ہیں, دیٹ میکس اے ڈفرنس. اب پے بیک پیریڈ جس کی لائف ہی 6 ماہ ہے, اس نے پے بیک آپ کو کیا کرنا ہے. ہاں, اس کی پرائس اس مطابق ہے, وہ 6 ماہ میں جتنا کام دے جائے دے جائے. ادھر آپ کے پاس 25 سال کی ٹائم لمٹ ہے, بلکہ وارنٹی ہے. ٹائم لمٹ تو ایکسپائری جا کے ہو سکتا ہے 30 سال بعد ہو. لائف تو وہ لائف ٹائم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لائف کو وہ لائف ٹائم کہہ لیں, چلے 30 سال کہہ لیں, 35 سال کہہ لیں. بالکل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ لائف سپینس کو آپ کو باقاعدہ ایک پریزنٹیبل ماڈیول میں کسٹمر کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ وائی دس ون, وائی ناٹ the one available on the road side. جب ایک بار آپ اس کنونسنگ گیم سے نکل جاتے ہیں, پھر آپ آتے ہیں کہ which are the best ones. اب میں نے اپنی وہ چیلنجز کا ذکر کیا, تو پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کمپنیز کون سی ہونی چاہیے. AAA گریڈ کیا ہوتا, AAA گریڈ کمپنیز ہوتی کون سی ہیں, AAA گریڈ کمپنیز ملیں گی کہاں سے, how would I gather all those companies. سو میرے پاس واحد سورس تھی AEDB, اس کی رجسٹریشنز صرف اور صرف ویل ٹو ڈو کمپنیز اینڈ دوز کمپنیز ہو ہیو اے لانگر بزنس پلان, وہی اس کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ پرائس فیکٹر بھی بڑھ جاتا ہے پروڈکٹس کا, لیکن ٹچ وڈ وہ گورنمنٹ نے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا اس کے اندر, جو انہوں نے سبسڈیز, جو اسپیشل لیوریجز دیں, ٹیکس ریبیٹس وغیرہ دیے, اس کے بعد ڈیوٹیز وغیرہ کم کی, اس سے وہ ڈفرینشیل جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوا, لیکن ابھی بھی بڑا ویزیبل ڈفرینشیل ہے جو کہ کچھ عرصے تک رہے گا. سو یہ وہ تھاٹ پروسیسز تھے کہ کمپنی اے گریڈ ہونی چاہیے, وہ بینک الفلا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. میرے پاس ایلیجیبلٹی اتنا سمپل ہونا چاہیے کہ ایک عام نارمل بزنس بھی اس کے اوپر ایلیجیبل ہو سکے. وین آئی ٹاک اباؤٹ SMEs, کنزیومر کا بھی یہی ہے, اسلامک کا بھی یہی ہے, اور اسلامک SME کا بھی یہی فلاسفی ہے. سیکیورٹی میں نہ ہم پراپرٹی رکھوائیں گے اور نہ ہم ڈپازٹ رکھوائیں گے, بڑا سمپل کر دیا, جو کہ نارمل بینکس کئی کرتے ہیں. سو اس کو اتنا سمپل کر کے پریزنٹ کیا گیا کہ وہ سمپلسٹی میں عام کنزیومر کو سمجھ آنی شروع ہو. اب وہ سمجھ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس we've got a very healthy pipeline. یس, کووڈ کی وجہ سے تھوڑے سے ڈیلیز پروسیسنگ میں آ گئے, پھر ہم نے اس کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ اس کو میچ کرنے کے لیے we put in good 15 to 20 days. آج کل almost 25 days, 25 to 30 days ہو جاتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ آپ لوگوں کی بھی شپمنٹس میں ڈیلے آ جاتا, سو پروڈکٹ اویلیبلٹی. پھر ایک اندر ڈائناما وچ اوپنز اپ ایز پروڈکٹ انوویشن, وہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. کل تک جو ٹیکنالوجی تھی وہ آبسلیٹ ہو رہی ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ کہ بینک الفلا کے کسٹمر جو ہیں وہ obsolete ٹیکنالوجی لو پرائس کے اوپر ایگزسٹ کریں. میں چاہوں گا they should get the best of the technology and pay premium for it. Pay a premium on it, but they should get the most latest one and the best of the technologies.
سو اس کے لیے میرے پاس AEDB کا ایک ریفرنس تھا جو بڑا اچھے طریقے سے we've been able to use it, we developed those contracts, and وہ service providers are obligated, you know it yourself, کہ اگر میرے کسی کسٹمر کو کوئی پرابلم آتی ہے تو they can always revert back to me as well, and they can always write back to AEDB as well, کہ فلاں سروس پرووائڈر نے they've cheated them or they have not been honest about it. So there's a bar on everybody. ایک obligation ہے کہ اگر آپ نے فائنینسنگ کی ہے تو then you have not walked away from it. Absolutely. And because ownership ہے آپ کی. Exactly. And because you've also, put in so much time and effort into handpicking those certain few companies, that this type of case situation happens very rarely. When sometimes کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور اس کو کنزیومر کو لکھنا پڑے, happens very rarely, don't you think? It's very rare, but on the other hand وہ اتنی ہی obligation بھی increase کر دیتا. Yes. کیونکہ being a well reputed and one of the industry leaders, we cannot compromise our image. Ask any service provider or so-called vendor. اتنا process simplified ہے, you do not have to pay any fees. Absolutely. You do not have to pay any upfront fees on any new cases you register. You do not have to rush over to our offices anywhere. آپ اگر ریموٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میل کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو پاکستان وائڈ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان وائڈ آپریٹ کریں. جو ایک سرٹن سٹیز یا سرٹن سٹیز کی اسپیشلائزیشن رکھ رہے ہیں وہ اپنی سٹیز میں آپریٹ کریں. وی ہیو ناٹ obligated anybody کہ نہیں جی اگر آپ فیصل آباد میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ملتان میں بھی کرنا پڑے گا, سرگودا میں بھی کرنا پڑے گا, سہیوال میں بھی کرنا پڑے گا. نو, ہم نے اس جگہ کے رجسٹرڈ وینڈرز اٹھا کے, رجسٹرڈ آتھرائز سروس پرووائڈرز اٹھا کے ہم نے ان کو سیٹ اپ کیا, اور وہ سیٹ اپ کرنے میں it has taken arm and a leg, but alhamdulillah we've got a group of very good 20-25 plus سروس پرووائڈرز جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, نئی بھی آتے ہیں, اینڈ دیر از نو امبارگو آن اٹ کہ جی نئے نہیں, نیو انٹرنٹس نہیں آئیں گے. اور پھر دوسری چیز جو سب سے بڑی ڈیولپ کی کہ let the best man win. Exactly, absolutely. ہم آپ کے لیے ریٹ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. ریٹ آپ نے کسٹمر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا. کسٹمر نوز اٹ بیسٹ کہ اس نے خریدنا کیا ہے اور اس کی پاکٹ سائز کیا ہے. ایک لیڈ اگر آتی ہے تو وہ 5 کے پاس جائے گی, اس سے یہ ہے کہ ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. Absolutely. So we are not obligating hand pick and choose in any one of those. Yeah. So یہ اس کے بیسک ڈائنامکس ہیں جہاں پر ہم بجلی کے بل کی بیس پر آپ کی ٹیبولیشن کرتے ہیں کسٹمر کی, اور اس کو ویلیویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جی آپ کا اس حد تک کا فائنانس ہو سکتا ہے اور اتنے کے وی اے تک کا ہو سکتا ہے. اب اٹ ٹرنز آؤٹ کہ جب سروے ہوتا ہے, سروے ایک اندر ایشو. میرے پاس جب یہ اسٹارٹ کیا تو بہت سارے وینڈرز نے, سروس پرووائڈرز نے سجیسٹ یہ کیا کہ جی وی نیڈ ٹو کیپ اے فی آن وزٹ آف آر انجینئر اوور ٹو دا سائٹ. میں کہ جی میں نے آپ کو کسی چیز پہ آبلیگیٹ نہیں کیا تھا, لہٰذا میرے کسٹمرز کو آپ فری آف کاسٹ سروس دیں گے آن سروے ایز ویل ایز جو پوسٹ سروے انجینئرنگ ڈرائنگ بنتی ہے اس کے اندر بھی آپ کے کوئی چارجز نہیں ہوں. جی جی بالکل. سو الحمدللہ مائی پارٹنرز ہیو بین مائی چوائس اینڈ مائی پارٹنرز ہیو بین کائنڈ انف کہ ناٹ اونلی دے اکوموڈیٹڈ. میرے آج کسی سروے کے اوپر, کسی انجینئرنگ ڈیزائن کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے میرے سروس پرووائڈرز کی طرف سے. سو یہ ایک اور فیسلٹی ہے جو ہم نے کلائنٹ کو ایکسٹینڈ کی ہے. بالکل. اینڈ سیکنڈلی بہت ساری جگہوں پر جب آپ ایک کسٹمر کو لے کر آتے ہیں کہ جی دے نیڈ فائنینسنگ, تو فائنینسنگ کے حوالے سے آپ کو پہلے ایک اپ فرنٹ پر پروجیکٹ ایک فیس جمع کروانی پڑتی ہے. میری وہ بھی نہیں ہے. وجہ اس کی سارے کی اس بیس لائن میں یہ ہے کہ میں اپنے کسٹمرز کو وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں جتنا کوشن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر میں نے جو لینا تھا وہ میں اپنے کسٹمرز کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. اینڈ اے ہیپی کسٹمر از اے گڈ کسٹمر
And is a forever customer. and is a forever customer. Absolutely, absolutely. So what I'm doing is I'm showing a field जिसके अंदर से मैं जब हार्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास कस्टमर्स की एक abundant supply होगी बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. with a lot of tangible options जो वो बैंक से अवेल कर पा रहे हैं. So that's a thought process behind it. शायद साहब यू गॉट मी वेरी इंटरेस्टेड. मेरा इसी के हवाले से एक छोटा सा सब क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से आगे. वो ये कि इफ अ कंज्यूमर इज नॉट an existing consumer of customer of Bank Alpha Limited, but he has a good history with some other bank, and let's suppose that bank is asking for some certain down payment or whatever, and he wants to keep things easy, and because of this facilitation that you've provided, he wants to work with Bank Alpha. So how can Bank Alpha accommodate such a consumer? The thing is Bank Alpha has open doors. पहली चीज. दूसरी चीज मेरे अभी करंट पोर्टफोलियो में भी अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी अपने कस्टमर्स को तो उस तरह से पुश किया ही नहीं है. मेरे पास सारे डिफरेंट बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं वो आके फाइनेंसिंग ले गए. सही. सो हैड इट नॉट बीन इजी इनफ दे वुड हैव वॉक. ये हर बैंक अवेलेबल कर सकता है ये फैसिलिटी, बट व्हाई आर दे वॉकिंग ओवर टू बैंक अल्फा? There must be something better on the shelf for them or convenience for them. Absolutely. So ये customer के shoes में when you put yourself in customer's shoes, तो hassle free मैं I would not say it कि इसके अंदर road blocks नहीं होंगे, irritations नहीं होंगी, definitely होती होंगी, delays भी आते हैं कई बार, but all of these things combined वो जब बैलेंस आउट करते हैं या कंपैरिजन में जाते हैं तो कस्टमर्स आई बिलीव दे मच मोर कंफर्टेबल विद बैंक अल्फा's डीलिंग एंड द सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स. मुझे आज तक बड़ा शाज़ो नादर हुआ है कि किसी कस्टमर ने आके कहा कि जी नहीं जी हमें वेंडर वो वाला चाहिए जो आपके पैनल पर नहीं है. Absolutely. They're very comfortable with the list of vendors we have. They're very comfortable with the credibility of the vendors we have on our प्लेटफॉर्म, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद टर्म्स एंड कंडीशंस. हाँ ये फ़र्क ज़रूर आ जाता है कि अगर बैंक अल्फा का कोई कस्टमर अप्लाई करता है तो उसके लिए अगर 2 पेपर्स या 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो कोई और कस्टमर जो बैंक अल्फा के साथ नहीं है और वो न्यू टू द बैंक है तो उसके लिए हो सकता है 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए. जी. सो ये फ़र्क आ सकता है. इससे ज़्यादा हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया. रादर वी वांट other customers to other banks customers to experience our facility and our convenience offered and our rates offered. शायद साहब बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है सारे. आई थिंक मेरे 4-5 सवाल आपने कैटर कर लिए. बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आपने खुद ही से बड़े उसमें कनेक्टिविटी में हर चीज़ आपने बड़ी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन कर ली. So ladies and gentlemen, as you can see, this is it's very simple. Overall, generally भी बैंकिंग सेक्टर से अपने आप को फाइनेंस करवाना बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीका है और बैंक अल्फा ने तो मज़ीद आसान कर दिया इस सारे प्रोसेस को. अब हम ज़रा SME से और इंडस्ट्रियल सेक्टर से सर हट के ज़रा थोड़ा डोमेस्टिक सेक्टर पे आते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत सारा आपका जो चंक है मार्केट का वो इस तरह का है कि हु कैन अफोर्ड देयर ओन हाउसेज बट दे डिलिबरेटली नॉट लिविंग इन देयर ओन हाउसेज ड्यू टू सर्टन रीजंस एंड दे आर लिविंग ऑन रेंट. डिफेंस में बहुत सारे घर हैं, अस्करी में बहुत सारे घर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता रेंटल स्पेसिस की तरफ जा रहा है बिकॉज जगह भी कम पड़ती जा रही है पॉपुलेशन की वजह से. तो उसमें मेरा ये सवाल है कि एक बेंचमार्क, लोअर बेंचमार्क क्या है? पहला तो सवाल ये होगा कि डोमेस्टिक सेक्टर का कि किस तरह का बंदा फाइनेंस करवा सकता है अपने सोलर सोल्यूशन. और दूसरा मेरा सवाल जो कंटिन्यूएशन में होगा वो ये है कि व्हाट इज़ द बैंक्स प्लान फॉर द फ्यूचर? How is banking going to enhance this whole project? How does banking sector plans to work with the solar energy companies to grow the economy and to give the country, make this country get rid of the energy shortfall? अच्छा जी, पहले की तरफ आते हैं कि how would a person living in a rental premises would be able to. हम लोग के पास SME में हाँ उसके अंदर लिमिट्स थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती हैं लेकिन हमने उनको रूल आउट नहीं किया. हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि बेशुमार कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिसका सरगोदा में घर है, रह वो रावलपिंडी में रहे हैं या लाहौर में रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं.
تو وہ صرف پروف آف اپنا اموویبل پراپرٹی دکھا کے بھی دے کین بی ایلیجیبل آن دیٹ, they are to be considered on that. So we have not ruled them out, کیونکہ ہماری بہت ساری پاپولیشن رینٹل پر ہے، لیکن ان کے کہیں نہ کہیں ہمارا سوشو اکنامک سیٹ اپ ایسا ہے جہاں پر ان کی کوئی نہ کوئی موویبل پراپرٹی یا کوئی اپنی جائیداد ہے کہیں. جی سو اس کے اندر کسی نے اس کو پلیج نہیں کروانا، کسی نے اس کے اوپر لینڈ نہیں مارک کروانا، جسٹ اے پروف کہ یس آئی ہیو اے پراپرٹی دیئر بٹ اوور ہیئر آئی ایم لیونگ آن اے رینٹل پرومسز. اور دوسرا یہ ہے کہ دا بیوٹی آف دس پروڈکٹ از کہ اٹ کین بی مووڈ اراؤنڈ ایز ویل. آپ اس کو ریلوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہاں ہم لوگوں نے یہ ضرور کیا ہوا کہ ہماری ریموٹ ایکسیسز کے تھرو آپ کو باقاعدہ انفارم کرنا پڑتا ہے وینڈر کو بھی اور بینک کو بھی کہ آپ اس کو موو کر رہے ہیں، اور ریموٹ ایکسیس پہ جب آپ اس کو ان پلگ کریں گے تو وہ ان پلگ ہو جائے گا. سو بینک ڈز ہیو اٹس رائٹس. بٹ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہمیں، جو پرابلمس کا ذکر آیا کہ جب یہ پروڈکٹ بنانی شروع کی، میں نے انشورنس انڈسٹری ڈھونڈنی شروع کی کہ انشورنس انڈسٹری کون سی ہوگی اور وہ کتنے پر اس کو انشور کریں گے میرے سیٹ اپ اور سسٹمس کو. تو میجر ایشو آیا کہ میجورٹی آف دا انشورنس کمپنیز ڈکلائنڈ. الحمدللہ بینک الفلاح کی اپنی انشورنس ایجنسی جو ہے بینک الفلاح انشورنس، they were kind enough. پروجیکٹ کا ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا، میں بھی ان کو تھیوریٹیکلی ایکسپلین کر سکتا تھا، پریکٹیکلی ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا. پھر دین وی ڈیڈ اے ریسرچ ورک کہ انشورنس کلیمز کس کس ٹائپ کے ہوں گے، جس کے اندر تھنڈر اسٹارم رائٹس وغیرہ تو کورڈ ہیں. اس کے اندر پھر پتہ لگا کہ جناب there is a stray bullet element جو بہت زیادہ پینلس میں ایکسپیرینس ہوتا، وہ اس کو انکارپوریٹ کروایا. سو بیسک تھیم بتانے کا مقصد اس ایشو کے پیچھے یہ ہے کہ دیر این انشورنس اویلیبل جو کہ پورے سال پہ 7-8 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، and it covers stray bullets as well. It covers everything. It covers to the level where if customers intention to go bad, it covers that aspect as well. اچھا. سو جہاں پر ڈیمیج اور یہ تھنڈر اسٹارمز، ہیل اسٹارمز، یہ والی ساری چیزیں اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہوئے اسٹرے بلٹس کے اوپر یو بی سرپرائزڈ کہ جتنے ابھی تک ڈیمیجز آئے ہیں ان میں سے کوئی اباؤٹ 35-40% اور اسٹرے بلٹ ڈیمیجز. یہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. واو. سو یہ پشاور کی یا KPK کی بات نہیں میں کر رہا. اسٹرے بلٹ کے یہاں پر جو ڈیمیجز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. سو وہ کور کروانا تھا. پھر ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ آبلیگیشنز وہ ہم نے انٹروڈیوس کی. بینک الفلاح انشورنس واز نائس انف ٹو اکوموڈیٹ آر ریکویسٹ اینڈ ناٹ اونلی اکوموڈیٹ، اور اس کو اتنے سبسٹینشیل ریٹ پہ کیا ہے کہ اگر آپ 19 سے 20 لاکھ روپے کا سسٹم لگواتے ہیں تو اس کی انشورنس ڈز ناٹ کاسٹ 8,000 to 9,000 rupees. That is mere 800 rupees a month. Yeah, absolutely. On that good of a system. اور وہ آپ 5 سال تک ڈیوریشن آف جو فیسلٹی ہے اس کے اندر آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیپریشیٹڈ اس پر وہ چلتا رہتا ہے. اور ساتھ میں اس کے لائف انشورنس کا بھی ہے. پھر جنرل انشورنس والوں نے ہمیں سپورٹ کیا. سو دیز 2-3 companies have come forward, innovated their offering and gave us very substantial rates which are very attractive, جو کلائنٹ کو دیتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا. Absolutely. اب یہ ایک سائڈ ہو گئی. اب بات آ رہی تھی آپ کے جو کوشچن کی کہ رینٹل والے کو ہم نے آبلیگیٹ کیا ہے کہ نہیں. ہم نے رینٹل والے بھی انکلوڈ کیے ہوئے ہیں اس میں، بٹ ڈپینڈس آن سرکمسٹانسز. دوسری چیز ہم نے جو اس کے اندر کنزیومر سائڈ پہ میرا خیال ہے 50,000 کی ان کی بیس لائن ہے کہ اگر آپ کی ارننگ اتنی ہے ہاؤس ہولڈ کی دین یو کین گو ان فار اے سولر منتھلی، رائٹ؟ منتھلی. تو دین یو کین افورڈ اے سولر. اب اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جب آپ کی پروڈکٹ بنتی ہے نا تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. سٹیجز کے اندر آپ ایک میس مارکیٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ میس مارکیٹ دیکھتے ہیں، پھر اس سے نیکسٹ میس مارکیٹ دیکھتے ہیں. اینڈ یو کنٹینیو ٹو امپروو اپان دا فیچرز اینڈ یو کنٹینیو ٹو ایڈ ورسٹیلٹی ٹو یور فیچرز. جہاں پہ آپ
ایک سیکٹر کو ختم کرنے کے بعد یا ایگزاسٹ کرنے کے بعد یو موو اوور ٹو دا نیکسٹ ون. اگلا سوال آپ نے فیوچر کا بھی پوچھا ہوا, تو میں اس کے ساتھ ہی کپل کروں گا کہ I hope I've answered your first question, which is accommodating people, consumer, households, کس طریقے سے ہم لے کر چل رہے ہیں. یعنی کہ you're getting 50,000 rupees income per month, you can get a solar. بالکل. This is as low as it can get. اور اس کے بعد اگر آپ بزنس اونر ہیں اور آپ کا آفس رینٹل پر ہے یا کہیں پر آپ نے پریمیسز رینٹل پر لیا ہوا ہے جہاں پہ آپ پیکیجنگ یونٹ چلا رہے ہیں, پرنٹنگ چلا رہے ہیں, وہاں پہ آپ سولر لگوانا چاہتے ہیں, we accommodate them. There's a no to it. اب آ جاتی فیوچر کی بات. فیوچر کے اندر جی اگر میں پوٹینشیل اس کا دیکھتا ہوں, our regulator has been kind enough that they have extended renewable energy limits to all the banks on very subsidized rates. وہ ایک سائڈ پہ. Now let's see the evolution of financial side first. فائنینشیل سائڈ کا ایوولوشن یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں آن اے ہائر لمٹ, ان کی لمٹ آن اٹس اون اپروو آ جائے. پھر اس کے بعد اس کا ڈیجیٹل سولوشن ایک ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ٹرانسفارم ہو, جہاں پہ ایک کسٹمر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, اب وہ یہ پوسٹ کرونا والی بات آ گئی کہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے, اور وہ اپنی ساری چیزیں وہ اس ڈیجیٹل پورٹل کے تھرو شیئر کر کے, اور وہ the whole verification process exactly as per the bank goes on, اور اس کی انیشیل جو ریکویسٹ ہے وہ اس طرح سے اکوموڈیٹ ہو جائے. پھر اس میں شاید میرے دماغ میں ایک دم ایک کلک کیا ہے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں سوال کو. عام طور پہ بینک جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہو تو یو گیٹ سم ریوارڈ پوائنٹس جو کہ آپ بائی دی اینڈ آف دا ایئر آپ کو ریڈیم کر سکتے ہو, اینڈ یو گیٹ یو نو سم پروڈکٹس, سم کول پروڈکٹس دیٹ آر دیئر آن دا بینکس پورٹ فولیو. تو جس طرح الفا مال ہے ہمارا, بالکل ایگزیکٹلی. So can we, add this feature of carbon credits کہ اگر solar solutions لگا رہے ہیں, for example, I am an industrialist, میں نے ایک 1 megawatt کی سائٹ لگائی ہے, اس 1 megawatt کی سائٹ سے مجھے اتنے carbon credits جنریٹ ہو گئے ہیں کہ I can afford a small system somewhere else, in some other city. That can be noted down and that can be added in the features as we go on. ابھی تو ہمارے پاس مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو ہی کیٹر کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی. وی نیڈ ایٹ لیسٹ 15-20 پارٹنرز جس کے اندر وہ اتنی بڑی ایپیٹائٹ کو ہم کیٹر کر پائیں. بٹ آف کورس اٹس اے ویلڈ آرگومنٹ, اور کریڈٹ کارڈ کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ بیکمنگ مور آن, وی ریلائنگ ایوری ڈے ود دا پیسج آف ایوری ڈے, اور پوسٹ کرونا تو ہم تو کریڈٹ کارڈ پر ہی آ گئے ہیں کہ وہ پیسے نہ نکالنے پڑے, نہ انفیکشن ہو, تو ایوری بڈی ہیز اسٹارٹڈ یوزنگ دیئر کریڈٹ کارڈ جو پہلے ان یوز پڑے ہوئے تھے. سو اس کے اندر بھی وہ ریوارڈ پوائنٹس کے اندر ڈیفینیٹلی اٹ کین بی لکڈ ان ٹو. الفا مال کے اوپر یہ آپشن کنزیومرس کے لیے دی جا سکتی ہے, اور اس کے بعد دوسری آپشن جو ہے میرے پاس کسٹمر واک ان کرتا ہے, آف کورس آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اٹ آؤٹ, کہ میرے پاس کنزیومر اسلامک, کنزیومر کنونشنل, میرے پاس ایس ایم ای اسلامک, ایس ایم ای کنونشنل, یہ چاروں سولوشنز ہمارے پاس موجود ہیں. اب بات کرتے ہیں فیوچر کی. فیوچر کیسے فائنینشیل انڈسٹری کے اندر یہ انوویشن آتی جائے گی, ساتھ ساتھ فیسیلیٹیشن بڑھتی جائے گی. پھر فیسیلیٹیشن کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کو کمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گی, جہاں پر آپ کی پروڈکٹ لائن جو ہے اٹ ول بیکم مور سمپلر اینڈ مور اسٹیبل. اسٹیبلٹی تو آئے گی, دیکھیں وہ لرننگ کرو ہے نا, اسٹیبلٹی تو آئے گی, لیکن اس کے اندر کیا ہوگا, وہ اور اریناز ڈالنے کے لیے یا اور میس مارکیٹس ڈالنے کے لیے آپ اس کے ایلیجبلٹی کرائٹیریاز جو ہیں اس کو فردر ایکسپینڈ کرتے جائیں گے ٹو اکوموڈیٹ مور اینڈ مور پیپل. ایبسولوٹلی. ایز آئی سیڈ کہ یہ اوور دا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایک گو میں یہ سارا کچھ کریں گے, کسٹمر بھی کنفیوز ہو جاتا ہے, بینک بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو وہ بیبی اسٹیپس ایٹ اے ٹائم, بٹ یہ ساری چیزیں آئیں گی. اب یہ تو ٹرانسفارمیشن آف فائنینشیل انڈسٹری ہے. اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ میجورٹی آف دا یونٹس آف کیلکولیٹڈ, جہاں پر ان کا پے بیک پیریڈ ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسٹمرز کے لیے, جی کہ میں اتنا مہنگا سسٹم کیوں لگواؤں. پے بیک پیریڈ جو ہے وہ میں نے جو ابھی تک کیلکولیٹ کیا ہے اس کے اندر بیٹھ کے, وہ تھا اباؤٹ 3.8 ایئرس ٹو 4.6 ایئرس. کچھ یونٹس پہ یہ اگر بہت چھوٹا ہو تو
یہ 4.8 years تک چلا جاتا. So within 5 years you're able to save that much, which subsides the cost you've invested on your system. Absolutely. اب اس کے اندر میں نے انکریز ٹیرف ریٹس وغیرہ نہیں لیے ہوئے, میں نے ایگزسٹنگ پر اس کو کیلکولیٹ کیا ہوا. So that's by itself is a very unique proposition. Yeah. اب آ جاتے ہیں آپ کی ٹیکنالوجی سائڈ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. ٹیکنالوجی کے اندر جیسے پہلے بات کی کہ ایڈوانسمنٹ از آن ڈیلی بیسس. اب ڈیلی بیسس کی انویسٹمنٹ کیا ہے جس نے آج میں نے سپوزٹلی آج اپنا سسٹم لگوا لیا, 3-4 سال بعد ایک ایسی ٹیکنالوجی آتی ہے اور میرے پاس بہت سارے میسز ہیں جہاں پر وہ دے وانٹ ٹو اسٹے آن ٹاپ آف دا ٹیکنالوجی. وہ اس کی ایک سیکنڈری مارکیٹ ڈیولپ کرنے کا باعث بنیں گے جو کہ یوزڈ اکوپمنٹ کی ہوگی. ٹریپل اے گریڈ یوزڈ اکوپمنٹ مارکیٹ, which is right now zero. Which is zero at the moment. It is not even existent. Probably So the only industry with such high first point sales and zero exactly. resale. I foresee کہ اگلے 3 سال میں ایک used equipment market ڈیولپ ہوگی. اس کی فائنینسنگ نیڈز آتی ہیں. پھر یوزڈ مارکیٹ کے اندر وہ سسٹم وہ چیزیں کدھر جائیں گی؟ وہ چیزیں موو ہونا شروع ہوں گی جو میں نے بازار کی مثال دی کہ وہاں پہ وہ گھٹیا والے یا لو کوالٹی 3-4 ماہ 6 ماہ چلنے والے جو سولر پینلز پڑے ہوئے تھے, وہ ان سولر پینلز کو ریپلیس کرے گی. وہ آپ کے ایگری میں جائے گی. ایگری کے اندر یو ڈو ناٹ نیڈ دا ہائی ٹیک آف دا ہائی ٹیک, بٹ یو نیڈ اے سفیشینٹ اینڈ اے اسٹیبل ون. سو وہ ٹیوبویلس, وہ پاور جنریشن, آج وہ کمپیوٹر کے پنکھے اس پلیٹ کے ساتھ لگا کے پنکھے بنا رہے ہوتے ہیں, کل کو وہ پورا فین اور گھر کی بجلی چلا سکیں. سو آل آف دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پیراڈائم شفٹ کہ جو آپ کی اپ گریڈیڈ ٹیکنالوجی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم یوزڈ ان دا اربن ایریاز will be finding its way through a secondary market over to the agri market. Absolutely. جہاں پہ سیڈ ڈرائنگ کا کام ہے, جہاں پہ آپ کا پریزرونگ کا کام ہے, فروٹ ڈرائنگ کا کام ہے, یہ ساری جگہوں پہ آپ کو سولر چاہیے. اور ایگری کے اندر تو بہت زیادہ ڈیفیشنسی کیونکہ بجلی کے کنیکشن ہی نہیں ہے جہاں پہ 8 گھنٹے بجلی جاتی ہے. سو آئی سی that happening it would start happening in the next 2 to 3 years. Absolutely. Shahid sahab, it has been a wonderful conversation with you. بہت ہمیشہ سے ہی جب بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے, and it has been the same even today. We've had so much information on how the banking sector is actually pushing the whole train towards a greener and better Pakistan. اس میں تھینک یو سو مچ فار sparing out some time from your absolutely busy schedule to be here on the show, and we're very grateful for it, and we hope to work in the domestic, commercial, industrial as well as agriculture sector, because we deal in all 4 sectors in Pakistan. So alhamdulillah, your vision and our vision aligns at that point in time, اور اس میں ہم مزید بھی working کریں گے. Ladies and gentlemen, this was Shahid Malik. He has had amazing conversation on how you can actually go to your solar solutions with amazing and very easy, very snappy and very quick financial services, financial supporting services by Bank Al Falah and by the banking sector as a whole. This was Waleed Rana, country sales manager of eCube Solutions, and you were watching On The Grid. See you in the next one. Take care and Allah Hafiz.